اور روزے کے ضروری مسائل جس سے ہم ناآشنا ہیں اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ روزہ شریعت میں کہتے ہیں ہے نا کھانے پینے جمع کو چھوڑ دیں، اور روزہ جو آج ہم پر ہے اس میں 6 طرح کی تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسے رمضان کا پہلے روزہ فرض ہوا، پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا تھا وہ محرم کا روزہ تھا، عاشوری کا روزہ۔ پھر عاشوری کی فرضیت منسوخ ہوئی اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے فرض ہوئے۔ یہ دوسری تبدیلی آئی روزوں میں۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے، یہ تیسری بار میں رمضان کے روزے تھے۔ اور پھر اس میں بھی رمضان کے روزوں میں بھی روزے میں اختیار تھا، یا تو روزہ رکھے یا تو فدیہ دے، یعنی روزے کے بدلے میں گیہوں وغیرہ صدقہ کر دے۔ اور پھر بعد میں تبدیلی آئی کہ اب نہیں، روزے سب کو ہی رکھنا ہے، کوئی فدیہ نہیں۔ یہ چوتھی تبدیلی ہے نا کہ سب کو روزے رکھنا ہے۔ اب روزے میں کوئی یعنی کوئی فدیہ دے کر ایسا نہیں، ہاں ایک دم ضعیف ہے، روزے رکھ ہی نہیں سکتا، کبھی اچھا ہی نہیں ہوگا تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اور تب بھی جو ہے رات میں سونے کے پہلے پہلے جتنا کھانا ہے کھا لیں، اور اگر سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ابھی کیسا ہے کہ صبح صادق تک کھانے کی اجازت ہے، رات میں غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک، لیکن پہلے جب رمضان میں روزہ فرض ہوا تھا تو سونے کے پہلے پہلے جتنا کھانا ہے کھا لے، سو گیا تو گویا روزہ شروع ہو گیا، اب اٹھا تو کچھ نہیں کھا سکتا۔ لیکن حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ مزدوری کرنے کے لیے گئے، مزدور تھے، شام کو واپس آئے، روزہ کھولا، مغرب کی نماز ادا کی، بیوی سے کہا کھانا بناؤ، بیوی کھانا بنانے لگی، تھکے ہوئے تھے، نیند لگتی، تو جب اٹھے تو بیوی کھانا بنا چکی تھی، تو وہ کہتی کہ واللہ میں تو روزے سے ہوں، کیونکہ سو کے اٹھے تو روزہ شروع، اور کچھ کھائے نہیں تھے انہوں نے، تو اب کھا بھی نہیں سکتے کیونکہ اب روزہ شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ کام پہ چلے گئے، اور جب دن میں کام پہ گئے تو بھوکے سے بے ہوش ہو گئے، تو سرکار کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات میں کھانے کی اجازت مل گئی، ہے نا۔ یہ 5ویں تبدیلی روزے میں ہوئی کہ رات میں کھانے کی اجازت مل گئی۔ تو کھانے پینے اور جمع سے دور رہنے کا نام روزہ، تو رات میں کھانے پینے کی اجازت ملی لیکن جمع کی اجازت نہیں ملی، ہے نا۔ اب بھی بیوی سے دور رہنے کا حکم تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر لیا۔ تو شرمندہ ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، رمضان میں بیوی کے قریب جانا منع تھا، راتوں میں چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے اور اپنے محبوب بندوں کی شان کو کتنا بلند کرتا ہے کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے، چھوٹوں کے لیے رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس خطا کو پوری امت کے لیے عطا اور رحمت بنا دیا، کہا کہ نبی عمر سے غلطی ہوئی، اب سب کو اجازت ہے کہ وہ رات میں جمع کر سکتے ہیں رمضان میں، ہے نا۔ اچھا یہ کیوں؟ اگر خدا کی اجازت نہ دیتا تو یہ جتنے گستاخ ہیں یہ کہتے کہ حضرت عمر سے تو گناہ ہوا تھا، ان سے بھی تو خطا ہوئی تھی، بے ادبی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا کرتے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی اس خطا کو چھپانے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے سب کو اجازت دی، ہے نا۔ تو دیکھو حضرت عمر کی ایک خطا سب کے لیے عطا بن گئی، ہے نا، رحمت ہوگی۔ اس طریقے سے یہ 6ویں تبدیلی روزے کے اندر ہوئی۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ مثلا کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزے سے کھا پی لیا اور اس کو یاد ہے کہ روزے سے ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ، سگار، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، یعنی اس کے دماغ میں یہ ہو کہ حلق تک تو دھواں گیا نہیں تو روزہ ٹوٹا نہیں، لیکن ٹوٹ گیا۔ بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ
جاتا رہے گا اگرچہ اس کی پیٹھ تھوک دی، یعنی جو اس کا لعاب تھوک آیا اسے تھوک دیا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں، تو جو باریک باریک اجزاء ضرور حلق میں جاتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رکھی گھل گئی، اندر کر لیا، یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا، یا کمی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر اسے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ چنے کے برابر دانتوں میں پھنسی تھی، اسے نکالا اور اندر ہی اندر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر چنے سے چھوٹی تھی دانتوں میں پھنسی تھی کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن چنے سے چھوٹی تھی باہر نکالا پھر کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک سے زیادہ ہو کم ہو لیکن اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا، حلق سے نیچے اتار دیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کم تھا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس سے روزے کی قضا واجب ہے، یعنی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے قضا کرنا اس روزے کی۔ دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، دماغ اور شکم یعنی پیٹ، جو پیٹ کی جھلی ہے یہ دماغ ہے نا، اوپر سے زخم ہے، اس میں گڈھا ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ دوا تر ہو یا خشک یعنی لکوڈ ہو یا پاؤڈر ہو، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں، اور دوا اگر تر تھی یعنی لکوڈ تھی جب بھی جاتا رہا، اور اگر پاؤڈر تھا تو نہیں، یعنی اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ یقین ہو کہ دوا دماغ یا پیٹ کی جھلی تک پہنچ گئی ہے نا، تو دوا چاہے لکوڈ میں ہو یا پاؤڈر میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یقین نہ ہو تو لکوڈ ہے تو ٹوٹ جائے گا، پاؤڈر ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کر رہا تھا بلا قصد، پانی حلق سے اتر گیا، بلا قصد یعنی نہ چاہ کر، چاہتا نہیں تھا لیکن اتر گیا حلق سے نیچے، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو، یعنی روزہ ہونا اسے روزے سے ہوں یہ بھول گیا تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ کب ٹوٹے گا؟ جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد ہو۔ اچھا، یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا، یعنی کوئی روزہ دار منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے بالکل لیا اور پھینکا اس کے منہ میں اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ دار منہ کھول کے بیٹھا، کسی نے پانی پھینکا اور ایک آدھ قطرہ اس کے حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا منہ میں رنگین ڈورا رکھا، یعنی رنگین دھاگا یہ منہ کے اندر رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، یعنی اس کا کلر چھوٹ کر تھوک میں مکس ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مثلا ڈورا بٹا، یعنی دھاگا بٹتے کہ ایسا منہ میں ڈالتے ہیں سوئی میں ڈالنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، ڈورا بٹا اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ 3 بار یوں ہی کیا، یعنی 1 بار 2 بار 3 بار، روزہ نہ جائے گا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت روزے یعنی دھاگے میں کوئی چیز لگی ہو، کوئی رطوبت ہو، وہ جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی ڈورے میں دھاگے میں کوئی چیز لگی تھی اور وہ اسے منہ میں ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے،
اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ آنسو منہ میں چلا گیا ہے نا، یہ تھوڑا دھیان سے سنیں، اور اگر رمضان میں روئے تو حساب سے روئیں، رونا چاہیے خوف سے ہے نا، کہ یہ حدیث پاک میں خوف سے رونے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں جائے گا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے نا، کہ منہ میں گیا، اس کی نمکینی منہ میں محسوس ہوئی اور اس نے وہ تھوک نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، قصدن یعنی جان بوجھ کر بھر منہ کئی چیز، روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ ختم ہے نا، جان بوجھ کر حلق میں انگلیاں ڈال کر، یا پتہ ہے یہ چیز کھائے گا اس سے الٹی ہو جائے گی، بالکل کنفرم میں یقین ہے، اس کے بعد بھی اس نے وہ کام کیا اور الٹی ہو گئی، یعنی جان بوجھ کر الٹی کیا، اور اس کو یاد ہے کہ وہ روزے سے ہے، اور الٹی کتنی ہے؟ منہ بھر کے۔ منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہے کہ روکنا چاہتا ہے لیکن روک نہیں پا رہا ہے نا، ایسی طے اس نے کیا تو مطلقاً روزہ اس کا جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، یعنی منہ بھر سے اگر کم کی اس نے جان بوجھ کر الٹی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور بلا اختیار طے ہو گئی، نہ چاہ کر بھی روکنا چاہ رہا ہے لیکن طبیعت مچلائی اور الٹی ہو گئی، تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی، یعنی خود سے اگر الٹی ہوئی ہے تو چاہے وہ منہ بھر کے ہو، کتنی بھی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ لوٹ کر چلی گئی، جو منہ میں آئی اور لوٹ گئی اندر، یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہیں گیا، مطلب الٹی خود سے آئی اور منہ بھر کے الٹی نہیں تھی ہے نا، کم تھی، تو اس نے خود لوٹائی یا لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر کے آئی خود ہی اور لوٹا لیا تو اب ٹوٹ جائے گا، اور باہر کر دیا تو نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ کیونکہ خود سے آئی تھی، اگرچہ لوٹ گئی، یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں، یہ کس صورت میں؟ جبکہ اس نے خود جان بوجھ کر الٹی کیا۔ مسئلہ طے کہ یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا سکر یا خون، اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصدن کھائے، یعنی رمضان میں جو کھائے پیے بلا عذر شرعی، لوگوں کے سامنے، جیسے نوجوانوں کی عادت ہے کھرے کھانے کی، پان کھانے کی، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کھرے کے چکر میں، بیڑی سگریٹ کے چکر میں، تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی بادشاہ اسلام کو حکم ہے، اسلامی سلطنت حکومت ہوتی تو انہیں قتل کر دیا جاتا، کیونکہ وہ روزے کا مذاق بنا رہے، معاذ اللہ رمضان کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو مسئلے آپ نے سنے، یہ ان چیزوں کا بیان تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اس موضوع پر فقیر کی ایک کتاب بھی ہے، روزے کے احکام، تقریباً پچھلے سال کے، اس کے پہلے ہم نے ہزاروں کتابیں بانٹ کر چھاپ کر بانٹے تھے، اس سال وہ ہو نہیں پائی، اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو اس میں مطالعہ کریں، ہندی میں ہے کتاب اور اس میں تفصیل سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہے، ایسا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ویسا ہو گیا تو ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، لیکن بھول کر کھایا پیا ہو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہ کی، اور جس نے قصدن قے کی اس پر قضا ہے نا. یعنی حدیث میں مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جو جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس پر قضا ہے، اور جو خود سے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے. مسئلہ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئی یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا. یعنی کوئی بھول کر کھا پی لے اور تو اس کا روزہ نہیں جائے گا، لیکن کوئی سے یاد دلا رہا ہے تو روزے سے سحری کیا تھا صبح اور اس کو یاد نہیں آ رہا ہے نا. اچھا یاد دلانے کے بعد میں بھی کھائے جا رہا ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد دلانے کے بعد میں بھی اب کھائے جا رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرط کی یاد دلانے کے بعد جفان واقع ہو. مگر اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہے نا، کفارہ نہیں ہے اس پر. مثلا کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلا دے. یہ مطلب غور سے سننا پڑا. کوئی روزہ دار ہے، وہ کھا رہا پی رہا ہے بھول کر، اور آپ نے اسے دیکھا تو اس کو یاد دلاتے کہ بھائی تو روزے سے، اور یہ یاد دلانا واجب ہے. یاد نہ دلایا تو گنہگار، اگر یاد نہیں دلایا تو گنہگار ہوگا. مگر جبکہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو، لیکن کوئی کمزور روزہ دار ہے بیچارہ بھول کر کھانے پینے لگا، اور اگر وہ شریعت کی حکمت دیکھو کتنی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں بیوقوف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حلالی ہے یہ تمہاری سستی اور کاہلی ہے جو اسلام کو اتنا پیچیدہ سمجھ رہے. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. اگر کوئی روزہ دار کھا رہا پی رہا بھول کر تو حکم ہے کہ یاد دلا دو، لیکن اگر وہ روزہ دار کمزور ہے تو یاد مت دلاؤ، کھانے دو پہلے. جب کھانے تو پھر یاد دلا دو تو روزے سے ہے نا. روزہ بھی ہو گیا اور بھوک بھی مٹ گئی. مگر جب کہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا. دیکھو یہ بھی شریعت کا کتنا عظیم قانون ہے کہ کھانے دو طاقت آئے گی تو روزہ رکھے گا، اگر چھوڑ دے گا تو کیا روزہ رکھے گا. کھانے دو پھر بعد میں یاد دلا دینا. اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح سے پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا. نہیں تو بس روزے سے ہے اور اتنا کمزور ہو گیا، نہ نماز کو جا رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑا ہوا ہے. اس لیے اسے کھانے دو بعد میں یاد دلا دو تاکہ طاقت آ جائے تو نماز وغیرہ بھی پڑھ لے، دوسری عبادتیں بھی کر لے. تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے. اب بہتر ہے کہ یاد مت دلاؤ، اور نہیں تو یاد نہیں دلایا تو گناہگار. کب؟ جبکہ تندرست ہو کھانے والا. بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھو تو یاد نہ دلائے. یعنی بڑے میاں اگر کوئی کھا رہے ہیں تو کھانے دے، ان کو یاد نہ دلائے. اور یہ اکثر کے اوپر حکم ہے کیونکہ اکثر جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں. ورنہ کمزوری میں جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں. اگر کوئی جوان آدمی بھی کمزور ہے تو اسے بھی یاد نہ دلائے کہ کھانے دے، اسے بعد میں اسے یاد دلا دے. مثلا مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کی کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا. غبار کہتے دھول کو ہے نا. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر لینا، میں دوبارہ پڑھوں گا، اچھے سے سمجھا دوں گا. کہ حلق میں مکھی چلی گئی یا دھواں چلا گیا یا غبار حلق میں جانے ہے نا، غبار دھول وغیرہ جانے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ غبار آٹے کا ہو، چکی پہ گیا آٹا پسانے ہے نا کیوں لے کر، اور وہاں کا غبار اڑا حلق میں چلا گیا، یا کہیں کھڑا تھا ہے نا، اچانک میں بالکل جانور نے کھر مارا زمین کے اوپر، دھول اڑی یا ہوا چلی دھول اڑی اور وہ حلق میں آ گئی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اسے یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، تب بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خود ہے نا
قصدن جان بوجھ کر دھواں پہنچایا حلق تک تو روزہ فاسد۔ یہ اس صورت میں جب کہ خود ہی جائے اور جناب خود ہی ہوشیاری مار کے منہ کھول کے کھڑے کہ آئے حلق میں تو اب ٹوٹ جائے گا، قصدن پہنچائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی روزہ فاسد ہو گیا۔ جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، ہے نا، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی دیکھیں نا کتنی باریک ہوتی ہے، اگر بتی جلا کر، ہے نا، یعنی اگر بتی اس نے جلایا خوشبو کے لیے، یعنی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، ہے نا، منہ کے قریب اگر بتی لے آ کے ناک سے دھواں کھینچا اور وہ دھواں اندر چلا گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ روزے دار ہو، اگرچہ روزہ یاد ہو، یعنی اسے یاد ہے کہ وہ روزے سے ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، اور حقہ اگر کوئی پی رہا ہے یا بیڑی کھینچ رہا ہے تو کفارہ بھی۔ مسئلہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا، ہے نا۔ ایک بار ایک صاحب نے جو ہے تیل کے اوپر مجھ سے بحث کر لی، تیل لگانے سے ٹوٹتا ہی ہے، ہمیں ہمارے بچپن میں ہمارے جناب نے ہمارے عالم نے بتایا تھا، ہم نے کہا بھائی نہیں ٹوٹتا اس سے، ہے نا، بالکل الگ بحث کر لی انہوں نے، یہ کتاب کھول کے دکھایا پھر میں نے تیل سر میں لگانے سے غور سے سنے، ایک صاحب نے سرما لگانے کے تعلق سے بحث کی کہ سرما لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تب بھی روزہ نہیں گیا، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں جائے گا، ہے نا، یعنی تھوک رہا ہے تو سرمے کا رنگ آ رہا ہے تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ غسل کیا اور پانی کی خنقی اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بلکہ، ہے نا، بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا یا دبا ٹوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا اور تھوک نگل گیا، مگر تھوک کے ساتھ اس کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل، ہے نا، لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب یعنی تھوک کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے جو آپ نے سنا تھا کہ خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا اور حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ گیا، نیچے نہ اترا تو نہیں، یوں ہی پانی لے کر کلی کی اور بالکل تھوک دیا لیکن کچھ پانی کا اثر رہ جاتا ہے، وہ اگر تھوک کے ساتھ اندر کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، روزے دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر گھونپ دیا، ہے نا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن شریعت نے ہر مسئلے سے آگاہ کر دیا، کبھی ہو ہی جائے، اگر کوئی روزے سے اور کوئی بیچ میں جا کے دے دے اس کو چاقو، ہے نا، تو روزے دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر گھونپ دیا، اگرچہ اس کے بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی، جو تیر کے آگے پھل رہتا ہے یا نیزے کے، وہ پیٹ کے اندر رہ گئی، یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کہ اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، ہے نا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے لیا، اس کو تیر مار لی، لیزر مار لیا، یا پیٹ تک زخم تھا اور کنکری ڈال لی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، خود ہی اگر اس نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، اور جان بوجھ کر اگر اندر اتار لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یعنی یاد نہیں تھا، بھول کر کھانا کھا رہا تھا، یاد آتی فوراً لقمہ پھینک دے
یعنی بالکل منہ سے تھوک دے، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، ہے نا؟ جیسے کہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ شہروں میں کئی گاؤں میں ابھی بھی رواج ہے اذان تک کھاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کیا دے رہے ہیں کہ صبح صادق ہوئی اور جلدی صبح صادق کی فوراً لقمہ باہر تھوک دے تو روزہ اس کا نہیں گیا، نہ روزہ ہو جائے گا۔ اور صبح صادق کا ہوتی جب مؤذن کہتا ہے سحری کا وقت ختم ہوا، جیسی اعلان ہو سحری کا وقت ختم ہوا، فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، فوراً 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نہ لگائے اپنی طرف سے، نہیں تو روزہ نہیں ہوگا، فوراً چھوڑ دے کھانا پینا۔ اور صبح ہوتے ہی اسے اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نکل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ مثلاً کھارا یاد آ گیا کہ روزے سے ہوں لیکن منہ کا تو اندر کر لوں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھارا اعلان ہو گیا سحری کا وقت ختم ہوا لیکن پھر بھی کھا لیا تو روزہ اس کا جاتا رہا، اب اسے اس روزے کی قضا کرنا ہے۔ مسئلہ احتلام ہوا یعنی نائٹ فیل ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے۔ قرآن مجید نے غیبت کرنے والے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی سخت ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے لیکن کوئی روزے میں غیبت کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور غیبت سے چاہیے کہ پرہیز کرے، بچے اس سے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا ڈرا ہوا، کہتا حضور میں نے گناہ کر لیا ہے، اچھا میرے لیے توبہ اگر ہو تو دعا فرمائے۔ تو بزرگ کا رنگ جو خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا اور کہتی کہ کون سا گناہ کر لیا، کیا گناہ ہو گیا، یہ ایک دم ڈر کے مارے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے زنا کر لیا ہے اور یعنی بڑا شرمندہ ہوں میں۔ تو انہیں تھوڑا سا سکون لیا، انہوں نے فرماتے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کر لی، یعنی غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور روزے کی حالت میں بالکل غیبت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حدیث میں منع، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر تم سے کوئی لڑے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کوئی تم سے لڑے تمہیں گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں اور اس سے بات رکھو۔ مسئلہ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنوب رہا، یعنی اسے نائٹ فیل ہوا یا مجامعت کی ناپاک تھا، اسی حالت میں صبح کر لی اس نے، بلکہ سارا دن جنوب رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنوب یعنی ناپاک آدمی جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں ناپاک آدمی ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے فوراً غسل کرے اور روزے کی حالت میں پاک رہے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی تل یا تل کے برابر کوئی چیز اس نے چبائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ چنے کے برابر چیز اگر دانتوں میں لے کر، ہے نا، اور اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تل کا یا اس کی جیسی کوئی چیز تھی تو اس کا روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزے کے مختصر مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ